کراچی پولیس کے شاید سب سے معروف افسر بننے والے محمد اسلم خان کو آپ سب چودھری اسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 7 برس قبل یعنی 9 جنوری 2014 کو ایک مبینہ خودکش حملے میں ڈرائیور اور محافظ کے ساتھ ہلاک ہونے والے چودھری اسلم نے نہ تو خاندان نہ ذات کے لحاظ سے چودھری تھے، نہ چودھری کا خطاب ان کے نام کا حصہ تھا۔ پھر نامعلوم کیوں، کب، کس نے اور کیسے اس کا نام لے ساتھ چودھری کا سابقہ لگایا، جو بالآخر ان کے نام کا ایسا حصہ بنا کہ اب تو شاید کم ہی لوگ اس کا اصل نام سے واقف ہوں۔ سینئر صحافیوں کا کہنا ہے کہ سابق ڈی ایس پی ناظم آباد عارف جاہ صدیقی چودھری اسلم کے استاد تھے۔ عارف جاہ صدیقی کے صاحبزادے آفتاب جاہ صدیقی اب لندن میں مقیم ہیں۔ نہ صرف تجزیہ نگار ہیں بلکہ کراچی اور کراچی پولیس کے امور پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ آفتاب صدیقی کی تحقیق کے مطابق چودھری اسلم سن 1964 میں ضلع مانسہرہ کی تحصیل ڈھڈیال میں پیدا ہوئے اور 31 اکتوبر 1984 کو پولیس میں شمولیت اختیار کی۔ تقریباً تمام ہی عرصہ ملازمت کے دوران تنازعات اور تضادات سے گھرے چودھری اسلم کو قریب اور دور سے جاننے والوں کی رائے ہمیشہ حیرت انگیز طور پر تقسیم رہی۔ جن لوگوں نے انہیں ٹی وی چینل پر دنیا کے سب سے خطرناک سمجھے جانے والے دہشت گردوں کو دبنگ الفاظ میں للکارتے اور چھوڑوں گا نہیں کہتے دیکھا اور سنا ہے، ان کے لیے اس دعوے پر یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ ابتدا میں یہی چودھری اسلم کافی کم گو اور شرمیلے تھے۔ چودھری اسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہونے والے کراچی پولیس کے سابق ایس پی لیاری فیاض خان نے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سمیت کراچی پولیس کی کئی شعبہ جات میں چودھری اسلم کے ساتھ برسوں کام کیا اور اچھے برے وقتوں میں چودھری اسلم کے ساتھ رہے۔ فیاض خان کے مطابق چودھری اسلم کی شمولیت تو سندھ ریزرو پولیس کی مشہور زمانہ ایگل اسکواڈ میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہوئی، مگر وہ جلد ہی کراچی کی ریگولر پولیس فورس کا حصہ بن گئے۔ آفتاب صدیقی کے مطابق چودھری اسلم ترقی کرتے کرتے پہلے انسپیکٹر بنے اور تھانہ گل بہار کے ایس ایچ او مقرر کیے گئے اور 25 فروری 1999 کو ڈی ایس پی ناظم آباد مقرر ہوئے۔ پھر 2000 کی دہائی میں وہ مختلف اوقات میں اسپیشل برانچ لاڑکانہ، ایس پی سکھر، اینٹی کار لفٹنگ سیل کراچی میں تعینات رہے۔ سن 2010 کی دہائی سے اپنی آخری دن تک چودھری اسلم نے بطور ایس پی سی آئی ڈی اور انچارج اینٹی ایکسٹریمزم کرائم خدمات انجام دیں۔ پولیس کی تقریباً 30 برس پر مشتمل ملازمت کے دوران وہ ہمیشہ تنازعات اور زبردست اتار اور چڑھاؤ کا شکار رہے۔ چودھری اسلم کو شہرت یا توجہ تب ملنا شروع ہوئی تھی جب وہ سن 1992 میں بدترین تشدد کا شکار کراچی میں تھانہ گل بہار تھانے کے ایس ایچ او مقرر کیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم تھا۔ نیم فوجی ادارے کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق یہ وہ دور ہے جب کراچی میں عجیب ماحول تھا۔ تب کراچی کے کئی علاقوں میں عقوبت خانے قائم ہو چکے تھے، مخالفین کے کھلے بندوں اغوا اور قتل ہوتا تھا۔ ان کی لاشوں کو باقی تمام مخالفین کے لیے عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا۔ زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے، کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ ٹکڑے کر دیا جاتا، آری ہتھوڑے اور چھینی سے کاٹا جاتا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی جاتی، گلے کاٹ دینا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا سب کچھ روز ہوتا تھا۔ وہ افسر مزید بتاتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب شہر میں اسلحے کی بھرمار اور مسلح گروہوں کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی۔ کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی اور فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے اپنے مسلح جتھے قائم کر لیے تھے۔ حال یہ تھا کہ خود پولیس کے سربراہ اور 25,000 کی فورس کے کمانڈر ڈی آئی جی شعیب سڈل کی حفاظت کے لیے پولیس کی بجائے نیم فوجی ادارے فرنٹیئر کور کی نفری بھیجی گئی تھی۔ ہر تنظیم کے کارکن کے اور ہر سیاسی جماعت و گروہ کے اراکین موت کی اس بھیانک کھیل کا شکار ہوئے۔ شہر بھر میں موت کا رقص جاری تھا۔ بالآخر وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ریاست نے کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کا فیصلہ کیا اور جون 1992 میں سندھ میں پہلے ہی سے جاری آپریشن کلین اپ کا دوسرا مرحلہ کراچی آپریشن کے عنوان سے شروع ہوا۔ اس آپریشن میں اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، مگر خوف اور طاقت کا جواب خوف اور طاقت سے ہی دینے کے اس فیصلے سے پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہا۔ اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور مقابلوں میں شریک پولیس افسران اور اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کی چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ حکام نے آپریشن کے دوران کراچی کے ضلع وسطی کو
شہر کا سب سے زیادہ حساس علاقہ قرار دیا اور اسی ضلع میں چند سب سے اہم تھانوں میں سے ایک تھانہ گل بہار سمجھا جاتا تھا، اور اسی گل بہار تھانے میں چودھری اسلم کی بطور SHO تعیناتی نے ان کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیا۔ آفتاب صدیقی بتاتے ہیں کہ تقریباً 4 برس جاری رہنے والے کراچی آپریشن کے دوران سینکڑوں پولیس سے مقابلوں میں 100 سے زائد مطلوب ملزمان کو ہلاک یا گرفتار کر کے جیل یا قبرستان تک پہنچانے والے SHO تھانہ گل بہار چودھری اسلم جلد ہی انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھے جانے لگے، اور پھر جلد ہی انہیں ذرائع ابلاغ میں ان کارروائیوں سے متعلق خبروں کی بنا پر زبردست شہرت ملنا شروع ہوئی، اور کراچی پولیس کے چند نامور پولیس افسران میں ان کا شمار بھی ہونے لگا۔ چودھری اسلم کے ساتھ کام کرنے والے ایک پولیس افسر کے مطابق پھر اسلم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور آئے دن کسی پولیس مقابلے یا متنازع اور ماورائے عدالت ہلاکت سے ان کا نام جڑنے لگا، اور وہ پولیس کے ایسے افسر بن کر ابھرے جن کا نام ہی دہشت کی علامت بن گیا۔ ان کی قیادت میں ہونے والے آپریشن کلین اپ کے دوران متحدہ قومی موومنٹ کے سینکڑوں کارکن کی ایسی ہلاکتیں ہوئیں جنہیں حکام پولیس مقابلہ قرار دیتے رہے، اور سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی ماورائے عدالت ہلاکتیں کہتی رہی۔ یہی وہ دور تھا جب چودھری اسلم یا ان جیسے پولیس افسران کے بارے میں یہ منقسم رائے اور سوال سامنے آئے کہ چودھری اسلم ہیرو ہیں یا ویلن۔ بظاہر ریاستی اداروں اور سرکاری حکام کے نزدیک وہ ہیرو تھے، مگر متنازع پولیس مقابلوں میں ہلاک ہونے والوں کے متاثرین اور لواحقین کی رائے میں وہ واضح طور پر ویلن قرار پائے۔ یہاں تک کہ خود کراچی پولیس میں بھی ایسے افسران تھے جو آج بھی چودھری اسلم کو ہیرو ماننے پر تیار نہیں۔ ایسے ہی ایک اعلیٰ ترین افسر جو پاکستان کی پولیس میں مختلف تعیناتیوں کے دوران IG اور دیگر حساس محکموں میں بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، وہ آج بھی چودھری اسلم کو کرائے کا قاتل اور اسی نوعیت کے دیگر القابات سے نوازتے ہیں۔ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہوں نے مجھ سے گفتگو میں کہا کہ میں نے چودھری اسلم کو بطور SHO دیکھا اور DSP بھی دیکھا، مگر مجھے نہ تو وہ کبھی بہت ہی شاطر و شاندار عقل مند اور دانشور پولیس افسر لگے، اور نہ ہی کبھی ماہر و مشاق تفتیش کار یا انتظامی امور پر گرفت رکھنے والے قابل افسر۔ وہ تو ہمیشہ ریاستی اداروں کے ایما پر کام کرتے رہے۔ اسلم یا راؤ انوار جیسے لوگ تو وہ ہیں کہ کسی ادارے نے پکڑ کر دے دیا اور آپ نے مار دیا، مگر کراچی پولیس کی موجودہ قیادت میں ایسے افسر بھی ہیں جو چودھری اسلم سے زیادہ بہادر، نڈر، مخلص اور اپنے کام سے لگن رکھنے والا افسر کسی کو مانتے ہی نہیں۔ عمر شاہد اب کراچی میں DIG کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ چودھری اسلم کے ہیرو یا ویلن ہونے کے سوال پر DIG عمر شاہد نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ کس زاویے سے پوچھ رہے ہیں؟ اگر سولت مرزا یا آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داران قبول کرنے والے طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان چودھری اسلم کو قاتل کہتے ہیں، تو یہ لوگ تو قاتل خود ہیں جن کے خلاف چودھری اسلم نے کارروائی کی۔ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا۔ DIG عمر شاہد کے مطابق سولت مرزا اور احسان اللہ احسان سب مجرم ہیں، اور ایسا نہیں تھا کہ ان میں کوئی ملزم یا مشکوک ہو۔ سب کے سب عدالت سے سزا یافتہ تھے، اور اگر اسلم نے ان کے خلاف کارروائی کی تو کیا غلط کیا؟ انہوں نے کہا کہ پھر وہ ماحول دیکھیے جب یہ سب کچھ ہوا، جب تھانوں کے باہر روز بوری بند لاشیں ملیں، IG وائرلیس پر پیغام دیتے کہ وردی نہ پہنیں ورنہ مارے جا سکتے ہیں، تو پولیس کی ایک نفسیات بھی تو بن جاتی ہیں۔ سن 2011 میں چودھری اسلم کے گھر پر بم سے حملہ ہوا، 8 لوگ مارے گئے، پورا گھر تباہ ہو گیا۔ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر میں یا آپ صحیح یا غلط کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس دلیل کے جواب میں چودھری اسلم پر تنقید کرنے والے سابق اعلیٰ پولیس افسر نے بھی تسلیم کیا کہ پاکستان ایک ایسا معاشرہ بن گیا ہے جہاں طویل عرصے سے کرمنل جسٹس سسٹم ناکام ہو چکا ہے۔ عدالتیں، پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے، خفیہ ادارے، سیاسی نظام، مقننہ انتظامیہ، عدلیہ، کوئی بھی ادارہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ جب جج کا قلم فیصلہ نہ کر رہا ہو تو پھر چودھری اسلم جیسے پولیس افسروں کا ہتھیار فیصلہ کن قوت حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ پولیس افسر عمر شاہد کے والد کے قتل کا جرم ثابت ہونے پر سولت مرزا کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور سولت مرزا کو چودھری اسلم نے گرفتار کیا تھا۔ چودھری اسلم پر تنقید کرنے والے سابق پولیس افسر کا کہنا ہے کہ چودھری اسلم نے پہلے جس MKOM کے کارکنوں کے خلاف آپریشن کیا، پھر اسی MKOM کے گورنر عشرت العباد سے اپنے سینے پر تمغے لگوائے، اور اسی MKOM کے وزیر داخلہ رؤف صدیقی کی گاڑی سے اترتے ہوئے تو میں نے بھی دیکھا اور تم نے بھی دیکھا۔ DIG عمر شاہد کہتے ہیں کہ الزامات چودھری اسلم کے بارے میں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ درست بھی ہوں، مگر کام کرتے ہوئے ایسے خطرات کسی نے مول نہیں لیے جیسا اسلم نے لیے۔ سابق SP لیاری فیاض خان بھی عمر شاہد کی تائید کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کام کا تو وہ بہت جنونی تھا،
ہر وقت کام یا پھر کام سے متعلق بات چیت۔ ایک اور چیز تھی وہ یہ کہ پولیس کے خلاف حملہ کرنے والے اور پولیس اہلکاروں یا افسروں کو قاتلوں کے لیے چاہے وہ کوئی بھی ہوں، اسلم کے پاس رحم کا کوئی گوشہ نہیں تھا۔